بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی وصیت کے مطابق دوسری شادی کی۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے تھے۔ آپ نے سیدنا عقیل کو رشتہ دیکھنے کے لیے کہا تو قریشی بنو کلاب کے قبیلے کا انتخاب ہوا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ کوئی ایسی خاتون ہو جو سجاد، سخاوت اور ایثار کی خصوصیات سے مالا مال ہو۔ بنو کلاب کی خاتون فاطمہ بنت اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رشتہ بھیجا تو سردار ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس گئے اور پوچھا کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹی فاطمہ کے لیے رشتہ آیا ہے، کیا آپ نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے جو نبی کے خاندان میں بیاہ جا سکے؟ رشتہ قبول ہوتا ہے تو فاطمہ بن اعظم سیدہ ام النبیین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتی ہیں تو سیدنا حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب کو گلے لگا لیتی ہیں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے درخواست کرتی ہیں کہ ان کے بچوں کے سامنے مجھے فاطمہ مت کہیے گا، انہیں اس سے ان کی ماں یاد آ جائے گی۔ میں اس گھر میں ان کی ماں بن کر نہیں آئی بلکہ کنیز بن کر آئی ہوں۔ میرا یہ مقام نہیں کہ ان کی ماں کی جگہ لے سکوں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بیٹا نہیں کہا بلکہ ہمیشہ مولا کہتی رہیں۔ ان کے 4 بیٹے ہوئے، اس لیے انہیں ام النبیین کہتے ہیں، مطلب بیٹوں کی ماں۔ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صرف اطاعت کا حکم دیا، ادب سکھایا اور کہا جو وہ کہیں بس حکم بجا لانا، بحث نہیں کرنی، یہ اہل بیت ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں۔ 4 بیٹوں میں حضرت عباس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن علی رضی تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن علی رضی تعالیٰ عنہ تھے۔ سیدنا حضرت عباس لشکر حسین کے سپہ سالار بھی رہے۔ سجاد میں یہ ایک مقام رکھتے تھے، دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے۔ جنگ صفین میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو بھیجا تو محمد بن حنیفہ کہتے ہیں کہ مولا آپ صرف عباس کو کیوں آگے بھیجتے ہیں؟ تو سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بابا کی آنکھیں ہیں اور میں ان کا بازو، اور بازو ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حالانکہ عمر میں حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹے تھے، مطلب کہ یہ سوال بھی نہیں بنتا کہ ماں کی تربیت ہر مقام پر جھلکتی تھی۔ واقعہ کربلا میں جب ایک ایک کر کے لشکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہی شہید ہوتے گئے تو سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ مجھے جانے دیں۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تلواریں لے لیتے ہیں کہ بس تم پانی لے آؤ۔ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لینے جاتے ہیں تو یزیدی کا لشکر ان پر حملہ کر دیتا ہے، دونوں بازو کاٹ دیے جاتے ہیں۔ وہی جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی حفاظت کرنی تھی، گھٹنے میں تیر لگتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ علی مقام کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے درخواست کرتے ہیں کہ میرے گھٹنے میں سے تیر نکال دیں، اور کہتے ہیں کہ مولا میری والدہ کو کہہ دیجئے گا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے دونوں بازو نہیں تھے، اس لیے صرف آپ کو تیر نکالنے کا کہا۔ یہ وہ ہدف تھا، وہ اطاعت تھی جو سیدنا انبیاء کی تربیت تھی، جنہوں نے ساری زندگی نبی کے اس گھرانے کی کنیز بن کر گزار دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بیٹوں نے اس میں جام شہادت نوش کیا، جس میں 4 سیدہ نبیین کی فرزند تھے جو لشکر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نہ صرف حصہ بنے بلکہ امام علی مقام پر اپنی جان تک قربان کر دی اور ساری عمر کبھی زبان پر کوئی سوال نہ لائے۔ سیدنا ام النبیین رضی اللہ عنہ کو جب بیٹیوں کی شہادت کی خبر ملی تو کہا حضرت عباس رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ فرمانے لگی سب چھوڑیں، مجھے حسین رضی اللہ عنہ کا بتائیں، تو بتایا گیا کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو کہنے لگی کیا میرے بیٹے بعد میں شہید ہوئے؟
حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو بتایا کہ نہیں، وہ پہلے شہید ہوئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے خوب لڑے، تو شکر ادا کیا کہ انہوں نے بے شک حق ادا کر دیا۔ یہ وہ ماں تھی جو اہل بیت کے مقام کو سمجھتی تھی، جس نے اپنے سارے بیٹوں کو ساری عمر صرف اطاعت سکھائی، ادب سکھایا، خود کو اس گھر کی کنیز بنایا، اور حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کو بیٹا نہیں ہمیشہ مولا کہا۔ خدا ہم سب کو اہل بیت کا مقام سمجھنے اور اس ادب و اطاعت کی ہدایت فرمائے جو سیدنا امیر بن نے اپنی اولاد کو سکھایا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔